والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا ومغيثنا وملجانا ومعوانا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محبت سے درود و سلام پڑھیں صلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے انتہا فضل و کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس نے ہمیں آج کی اس محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری آج کی اس محفل کی نسبت حضور غوث سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نسبت سے آپ کے عرص پاک جو کہ بڑی گیارہویں شریف کے نام سے ہوتا ہے، آج کی محفل کی نسبت حضور غوث اعظم کے ذکر کے ساتھ ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف ختم ہوا، ماہ ربیع ثانی شروع ہو چکا ہے، حضور کا ذکر ہوا، اب الحمدللہ ابن رسول کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مصطفیٰ کا ذکر تھا، مصطفیٰ کے بیٹے کا ذکر ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر آندیاں چلیں، طوفان آئیں، دشمن پیدا ہوں، حاسدین آ جائیں، منکرین، منافقین، بڑے بڑے دشمن بھی پیدا ہو جائیں، مٹتے جائیں گے، مگر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کا چرچا کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم جناب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ذکر کوئی جناب ساری کر رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس ذکر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا، جس کو اللہ کہہ رہا کہ ہم نے بلند کر دیا، اس ذکر کی توفیق ہمیں مل رہی ہے۔ وہ درود جس نبی پہ اللہ عرش پہ بیٹھا
یہ پوری کائنات میں اللہ پاک جس محبوب پہ درود بھیج رہا ہے اسی نبی پہ درود اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے دوستان، بڑے بڑے منکرین، کافرین، منافقین، مشرکین موجود ہیں، بڑے لکھے لوگ موجود ہیں۔ دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، 7 ارب کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 2 ارب، پونے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، پونے 2 ارب مسلمان ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 5 ارب سے زیادہ لوگ، 7 ارب میں سے 5 ارب سے زیادہ لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، ان کو ذکر مصطفیٰ کی توفیق نہیں ہے۔ اور پھر جو پونے 2 ارب مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں کتنے لوگ ہوں گے جو درود پڑھنے والے ہیں دوستان محترم؟ اور ان پونے 2 ارب میں کروڑوں بھی شاید ہوں جو درود پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کروڑوں میں سے ہمیں بھی ایک بنا دیا۔ دوستان محترم، جسے چاہا در پہ، جسے چاہا اپنا بنا، بڑے بڑے لوگ جسے چاہا اپنا بنا لیے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ تو اتنے بڑے نصیبوں کی بات ہے مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ وہ امام بصیری ایک عربی شاعر کا وہ شعر ہے، ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شعروں سے، اپنی تقریر سے، اپنی بات سے حضور کی تعریف نہیں کرتا۔ میری زبان یا میرے الفاظ اس قابل کہاں کہ مصطفیٰ کی تعریف کر سکے؟ میں اپنی باتوں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بات کرتا ہوں تو میرے الفاظ میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ میں حضور کی باتوں سے اپنی باتوں کی تعریف، حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، اس لیے اس نبی کے ذکر کی توفیق مل جانا، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جس کو سزا دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے، کافر رزق نہیں کھاتے؟ کہ کافر رزق کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں نا جی، ہم سے زیادہ کھاتے ہوں گے، مگر فرق یہ ہے کہ مسلمان کو پاکیزہ ملتا ہے، ان کو ناپاک ملتا ہے۔ مسلمان کو حلال ملتا ہے، ان کو حرام ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی کو نہیں مانا منکر ہو گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، حرام کہے حلال کہے کوئی پرواہ نہیں، مگر محبوب جو تیرا غلام ہو جائے اس کی مجھے پرواہ ہے، اس کی مجھے، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرا غلام ہو حرام کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی۔ فرمایا تیرے غلام کو جو تیرا غلام بن کر رہے گا، محبوب تیرے غلام کو عطا کروں گا تو میں حلال ہی عطا کروں گا۔ اس لیے یہ ذکر جو مل جائے نا، حضور کا ذکر مل جائے دوستان محترم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بندے پر، اب دیکھو نا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے بلند کر دیا ہے، فرشتوں نے نہیں، بندوں نے نہیں، جنوں نے نہیں، انسانوں نے نہیں، کسی نے بلند نہیں کیا۔ بڑے بڑے اشتہارات لگے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑی بڑی کانفرنس اور بڑے بڑے بڑی محافل ہوئی، مگر فرمایا محبوب انہوں نے نہیں، میں نے تیرا ذکر بلند کیا، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ تو مولا کریم تیرے محبوب کا ذکر تو نے بلند کر دیا، پھر جگہ جگہ محفلیں کیسے، یہ محافل کیسے، یہ جلسے کیسے، ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ کیسا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نادان، میں نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اب تجھے میں نے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق دی ہے تاکہ میرے محبوب کے ذکر کی وجہ سے میں تجھے بلندی عطا کروں، میں تجھے
یہ حضور کے ذکر سے بلندی ملتی ہے، ملتی کہ نہیں ملتی؟ نعت خوان کی کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، حضرت سنا کر بیٹھے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں کہ تھا اقبال سارے شہر میں بے آبرو، میں کہ تھا اقبال سارے شہر میں بے آبرو، نعت گوئی میری عزت کا بہانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ حضرت جیسوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے کتے ہزار پھرتے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات روا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تجھ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، اپنے آپ کو کتا کہتے۔ در مصطفیٰ حضور کے در کا کتا، دوستان محترم، مگر سرکار نے فرمایا تو نے اپنے آپ کو میرے در کا کتا بنایا ہے تو میں نے تجھے بررسین پاک و ہند کا امام بنا دیا، امام بنا۔ یہ ذکر بندے کو بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس نے یہ ذکر کیا، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بلند نہ ہو، بلند نہ ہو۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مشن شریف آپ فرماتے ہیں محمد محمد کریندے گزر گئے، محمد کریندے گزر گئے، ساری عمر ولی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی عارف۔ فرماتے میری زندگی خراب دیکھے، ساری عمر محمد کریندے گزر گئی، احد طول احمد ملیندے گزر گئی۔ فرماتے ہیں میں ساری عمر سرکار کا نام لیتا رہا، احد اور احمد، فرق کس چیز کا ہے؟ بھئی احد اور احمد میں میم کا میم، احد اور احمد فرق کی چیز کا میم کا فرق ہے۔ فرمایا میں ساری عمر محمد کرتا رہا اور میں احد کے جلوے، احد اللہ ہے، احمد مصطفیٰ ہے۔ وہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میں ساری عمر سرکار کا نام لیتا رہا اور احد کے جلووں میں محمد کو تلاش کرتا رہا، محمد کو تلاش کرتا رہا۔ اور پھر انعام کیا ملا؟ فرمایا تو نے محمد کیا ہے، اب لوگ قیامت تک فرید کرتے رہے، فرید وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بعد غوث اعظم کی طرف آئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دوستان محترم، یہ کبھی نہ سمجھے آج میں نے جناب بندہ میں 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہوں، میں 500 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہوں، اور اللہ کے بندے تو پڑھتا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ پڑھواتے ہیں۔ یہ کبھی نہ کہنا میں آتی ہے نا وہاں کام خراب ہو جاتا ہے، میں والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بکری وہ بزرگ بڑی اچھی شیخ صاحب فرماتے ہیں بکری میں کرتی ہے نا، اس کی بولی میں ہے، بکری میں کرتی ہوں تو اس پر چھری پھیری جاتی ہے، وہ ذبح کرتی میں نہ کیا کر، تو کیا کر، تو وہی ہے، اللہ ہی ہے، تو ہے، اسی کی ذات ہے بس۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور محبوب جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اس کو بھی بلندی عطا فرمائیں گے، اور ایسی بلندی عطا کریں گے، ایسی کوئی تیرا غلام بن کے تو آئے میں اس کو بلال حبشی بنا دوں گا، سیدنا بلال، یہ غلام بن کر آئے، حضور کے در کے غلام بنے دوستان محترم۔ آپ کچھ نہیں ہیں، مزدور ہیں، فقیر ہیں، آپ مل مالک ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پیر ہیں، فقیر ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں، محدث ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل، کچھ بھی ہیں، یہ ساری ڈیزگنیشن ہیں مختلف جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائی، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ بندہ وہ ہے جو در مصطفیٰ کا غلام بن جائے، جو حضور کے در کا غلام ہے، پھر بلندیاں ملتی ہیں۔ اور حضور غوث اسبانی مہربانی سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام کیا تھا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک مقام پہ فرماتے ہیں حالانکہ آل رسول ہیں اور ایک طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے، حسنی حسینی سید ہیں سادات میں سے، اس کے باوجود غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں
یہ مجھ پر جتنا کرم ہے، یہ مجھ پر جتنا کرم ہے، میری عبادت کا، میری ریاضت کا، رات کو شب بیداری کا، میرے نفلوں کا، میرے صدقہ و خیرات کا، میرے ذکر اذکار کا، ہر چیز کی نفی کر کے غوث اعظم فرماتے ہیں یہ مجھ پر جتنا کرم ہے، آپ فرماتے ہیں یہ کرم محمد اور آل محمد کا کرم ہے۔ محمد اور آل محمد، تو خود بھی آل محمد ہے، خود بھی آل رسول ہے، فرماتے ہیں محمد اور آل محمد کا کرم۔ اس کے بغیر بات بنتی نہیں دوستان محترم۔ اور اس قدر حضور کو یاد کیا، اس قدر یاد کیا۔ ایک درود شریف بھی ہے بشائر الخیرات، ہم بغداد شریف گئے تو وہاں سے ایک درود شریف ملا، کافی لمبا درود شریف، اس کا نام ہے بشائر الخیرات۔ وہ حضور غوث اعظم کا لکھا ہوا درود شریف تھا، اور آخر میں درود شریف میں آپ نے اپنا نام بھی نقل فرمایا۔ پھر اور ملا، ایک اور ملا، غوث اعظم سے منقول کئی درود پاک ملے۔ معنی کیا تھا؟ غوث اعظم نے فرمایا میرا بھی ساری عمر یہ طریقہ رہا ہے، میں صبح و شام اپنے نانے کا ہی ذکر کرتا ہوں، اپنے نانے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، نام ہے اونچا تیرا۔ اچھا بظاہر یہ جو شعر ہے یہ حضور کی نعت محسوس ہوتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ حضور کے بارے میں نازل حضور کی نعت، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ شعر حضور غوث اعظم کی شان میں بیان فرمایا ہے، شان میں۔ وہ فرماتے ہیں یہ ہر طرف غوث غوث کیوں ہوتی ہے، ہر طرف گیارہویں شریف کیوں ہوتی ہے، ہر طرف غوث اعظم کے چرچے کیوں ہوتے ہیں، ہر طرف حضور غوث اعظم کے ماننے والے نظر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے بات اصل یہ ہے کہ غوث اعظم کی اس عظمت کا، رفعت کا، بلندی کا راز یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے سایہ تجھ پر۔ وہ فرماتے ہیں وہ جو اللہ نے رفعت ذکر مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے کوئی سایہ غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم فرمایا یا غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی، آپ کا مقام یہ ہے، اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سایہ کا فرمایا، بول بالا ہے تیرا، نام ہے اونچا تیرا، تیرا نام اس لیے اونچا ہے، تیرا بول بالا اس لیے زیادہ ہے کہ تجھ پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سایہ ہے۔ اتنا ذکر مصطفیٰ کیا، اتنا، حتیٰ کہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں اصل اللہ کا ولی وہ ہے، اصل اللہ کا ولی جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، ٹھیک ہے نا، سمجھتے؟ اچھا جو قرآن و سنت کا پابند ہی نہیں وہ ولی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا۔ جس طرح آپ کا رہنا نہیں، ہم یہ معیار دیکھتے نہیں، سارے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں، یہ دیکھا کریں وہ اپنے کو پیر فقیر کہتا ہے، اس میں پیر فقیر والی کوئی بات بھی ہے؟ لباس پہنا ہوا ہے، ایک لباس پہن کر میں بازار سے جاؤں، امین پر بازار سے پولیس کی وردی مل جاتی ہے، فوج کی وردی مل جاتی ہے، میں ایک ایس ایچ او کی وردی لاؤں اور پہن کر میں آ جاؤں، میں جناب ایس ایچ او، تو میں ایس ایچ او بن جاؤں گا؟ میں خود وردی خرید کر، بیج بھی مل جاتی ہے لگانے والے، وہ لگا کر میں کہوں میں ایس ایچ او بن گیا ہوں، خود وردی پہن کر کوئی پولیس والا بنتا، تھانے دار بنتا نہیں، تھانے دار وہ بنتا ہے جس کو سرکار وردی عطا کرتی ہے، جس کو حکومت وردی عطا، وہی پولیس والا بنتا ہے، وہی ایس ایچ او انسپیکٹر جو وہ بنتا ہے۔ دوستان محترم، خود ہی کپڑے پہن کر بیٹھ جانا، باہر سے حلیہ فقیروں کو بنا لینا، فقیر نہیں بنتا، فقیر وہ بنتا ہے جس کو مدینے والا اپنا کرتا عطا فرماتا، جس کو مدینے والا لباس عطا کرتے، جس کو حضور اپنی بارگاہ سے سرٹیفکیٹ عطا کرتے، وہ فقیر بنتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس قدر شریعت و سنت میں فنا تھے۔ میں مجھے یہ بتائیں جو نماز نہ پڑھے وہ ولی ہو سکتا ہے؟
پھر تسی کیوں مندے میں تو سوئی یاد ہے نا انہیں کو پیر 5-10 اپنا بندے اگے پیچھے کر دے اور پیر صاحب نے نماز کا پتا نہ جمعے کا پتا نہ طہارت کا پتا نہ صفائی کا، یہ بڑا پیر کامل ہے، تو پیر کامل نہیں ہے۔ حضرت واجی بستامی رحمۃ اللہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو کتنے بڑے اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں، سلطان باہو اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہیں ملے نا، اگر کوئی بندہ تمہیں کہ جو پانی پر چل کر دکھائے، کہتا جی پڑھنے کی ضرورت آسی تو دریا ایویں پار کر جائیں گے، ہم تو نہر ہے پار، وہ پانی پہ چل کے نہر پار کر جائے، آپ اس کے سامنے کے گولے، وہ گولے کھانا شروع کر دے، لو جی سامنے آدمی کچھ نہیں کہنے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک بندہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے، بڑی کرامت ہے، مگر سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سلطان کو فرماتے اگر وہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی ایک بھی سنت کا تاریخ ہونا، ایک بھی سنت اس میں حضور کی نظر نہ آتی ہو، تو سلطان کو فرماتے پانی پر چل کر بھی دکھائے، اسے مارنا نہیں بلکہ جوتے اتار کر اس کو مارنا شروع کر، جو ولی کا دعوت بننے کا دعوت کرے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ نے فرمایا میرے دوست، میرے ولی وہی ہیں جن میں تمہیں تقوی نظر آئے، جو متقی ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، وہ میرے دوست ہیں، اس نے دوست نہیں ہو سکتے۔ جس نے خود نماز نہیں پڑھی وہ دوسروں کو کیا پڑھائے، جو خود قرآن و سنت کے راستے پہ نہیں آئے وہ دوسرے پر کیا آئے۔ دوستان محترم، شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم اس قدر فنا تھے حضور کی ذات میں اور سنت میں، شریعت میں، اس قدر فنا تھے، ایک دن فرمانے لگے غوث اعظم ممبر پر بیٹھے، فرمائے لوگوں سنو، ایک ہے نانا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا، آپ فرماتے ہیں یہ جو وجود تمہیں عبد القادر جیلانی کا وجود نظر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ میرا وجود نہیں، لیس ھذا وجودی بل هو وجود جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں یہ وجود مجھ عبد القادر کا وجود نہیں، دیکھنے کو تمہیں عبد القادر نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ وجود محمد مصطفیٰ کا وجود ہے، حقیقت میں مدینے والے کا وجود ہے۔ یہ مدینے والے کو اگر دیکھنا ہو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو عبد القادر جیلانی کو دیکھو، عبد القادر جیلانی کو محبت سے دیکھنا تمہارا کام ہے، سارے پردے اٹھانا کملی والے کا کام ہے۔ دوستان محترم، یہ حضور غوث اعظم ایسے ہی آج تک 11ویں شریف اور یا غوث کے نعرے ایسے نہیں لگ رہے۔ دوستان محترم، انہوں نے محنت کی، ریاضت کی، کسی اللہ کے بڑے بابا جی ہیں جو بڑے کامل ہیں۔ دوستان محترم، آوازیں آتی ہیں جو کبھی قرآن پڑھا ہے نہیں، حدیث کا پتہ ہے نہیں، کئی میں نے بڑے بڑے پیر دیکھوں ان کو دعائیں نہیں کرنی آتی، دعا کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نماز پڑھا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھانی آتی، یہ پیر صاحب ہیں۔ حضور غوث اعظم آپ بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور سرکار دوارم آئے، تشریف لائے، حضور آئے اور آ کر کہا میرے بیٹے لوگوں کو بیان کرو، سبحان اللہ، لوگوں کو خطاب کرو۔ فرمایا نانا جان میں اجمی ہوں، یعنی ایران سے آیا ہوں، ایران والے فارسی بولتے ہیں، یہ سارے عربی لوگ ہیں، تو میں اس طرح ان کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح عربی لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو سرکار دوارم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، سرکار نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو، فیض اس طرح لکھتے ہیں، پھر جا کے غوث اعظم بنتے ہیں، پھر اللہ کے ولی بن، ایویں خود ہی نہیں، خود ہی چنڈا لایا، خود ہی دیکھ پکائی اور خود ہی جناب ولایت کا نعرہ لگا دیا، میرے ورگا پیر ہی کوئی نہیں۔ گلی گلی میں پیر موجود ہیں، اتنی کریانے کی دکانیں نہیں جتنے میں پیر مل جاتے ہیں۔ اگر علم کی شریعت کی بات کریں، یہ بات ان میں رکھیں، یہ بڑی خاص بات ہے، اگر علم اور شریعت کی بات کریں، لوجیے تو مولویہ کا کام ہے، تو پھر پیرا کا کی کام ہے جناب؟ پیسے اکٹھے کرنا، یس اپنا پیٹ بھرنا، مرید پرتی کرنا نہیں، اصل پیر کامل وہ ہے دوستان محترم جو سب سے پہلے مولوی بنتا ہے، قرآن و سنت کا عالم بنتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی ذات میں محبت کی
تاثیر پیدا ہوتی ہے. جب تاثیر پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطب اور ولی کا مقام عطا فرماتا ہے. غوث اعظم فرماتے حضور میرے پاس آئے میرے نانا جان. فرمایا اچھا بیان نہیں کر سکتے؟ فرمایا اپنا منہ کھولو. فرماتے میں نے منہ کھولا, سرکار نے میرے منہ میں 7 مرتبہ تھوک ڈالا, لعاب تمام 7 مرتبہ ڈالا. اللہ. فرمایا میں خواب کی حالت میں تھا, جب میں اٹھا تو میری حالت ہی اور تھی, میری زبان کی کیفیت ہی اور تھی. آپ فرمایا اگلا دن ہوا, میں رات کو تھوڑا سا سوتے تھے غوث پاک. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے تھوڑی سی نیند آئی تو مولا علی تشریف لے آئے. مولا علی آئے اور فرماتے ہیں بیان کرو. میں نے کہا حضرت عربی, یہ سارے عربی ہیں. مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے منہ کھولو. فرمایا منہ کھولا, سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا اور فرمایا جاؤ بیٹا لوگوں کو باز کرو. فرمایا حضور کا نانا جان آئے تھے تو سرکار نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا تھا, آپ نے 6 مرتبہ کم ڈالا, 1 مرتبہ آپ نے 6 مرتبہ. تو حضور وہ مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے میں مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا. حضور کی برابری خبر بھی ہے, مولا علی کو بھی بتایا ہے. دوستان محترم, اور وہاں بھی ادب کے تقاضے ہیں کہ بیٹا میں کی برابری نہیں کر سکتا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب ادھر سے اشارہ ہوا نا پھر مجمع ہوتا تھا اور بیان کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ موجود ہوتے واحد الاسرار میں. 70,000. یہ ہمارے 3-4 دوست بیٹھے ہوں گے, ہماری پوری مسجد بھی یہ بھر جائے تو 1,000 آدمی, زیادہ سے زیادہ 1,000 آدمی ہوں گے, وہ 1,500 آدمی مسجد بھر جائے گی. 70,000 لوگ موجود ہوتے تھے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں میری آواز جس طرح پہلا بندہ سنتا تھا اسی طرح آخری بندہ سنتا تھا. وجد ایسا ہوتا تھا. اور ہماری تو باتیں ہیں نا, ہمارے یہاں سے بات نکلتی, ان کے دل سے بات نکلتی تھی. فرماتے ہیں جب بات دل سے نکلتی تھی تو لوگ چیخیں مار کر اپنی جان دے دیتے تھے. بعض اوقات اس مجمع سے 70 میتیں اٹھتی تھی. دستانے اس طرح برائے بنتی ہے, اس طرح چلتے ہوتے ہیں. یہ ورفانہ کا ذکر ہے جو اس ذکر مصطفیٰ میں فنا ہو جاتا ہے نا, جو حضور کے ذکر میں فنا ہو جاتا ہے, اللہ اس کو رفعت ذکر مصطفیٰ کا تبرک عطا فرماتا ہے. اور رفعت ذکر مصطفیٰ کا تبرک کیا ہے؟ تم میرے محبوب کا ذکر کرتا رہا تو قیامت تک لوگ تیرا ذکر کرتے رہے. اچھا 10 تاریخ کو جو 11ویں ہوتی ہے, 10 تاریخ کو ہم جو 11ویں کرتے ہیں, اس کی حقیقت بھی تو یہی ہے. یہی ہے ورفان اللہ کا ذکر. اس کی حقیقت بھی یہ کہ 10 تاریخ کو غوث اعظم حضور کا میلاد کیا کرتے تھے. اور 10 تاریخ کی کربلا والوں کی ہے, 10 محرم الحرام. حضور غوث اعظم اپنے آباؤ اجداد اور اپنے نانا کا ذکر 10 تاریخ کو محفل ہوتی تھی باقاعدہ, اور لوگ آتے تھے, واز کرتے تھے. حضور کا میلاد, پھر لنگر شریف ہوا کرتا تھا غوث اعظم کے در پر. اپنی زندگی میں 10 تاریخ کو غوث اعظم میلاد مصطفیٰ کرتے رہے. اب آپ بغداد میں جا کر دیکھ لیں, پوری دنیا میں چلے جائیں, ہوتی 10 تاریخ ہے, محفل غوث اعظم کی ہوتی ہے, مگر اب مصطفیٰ کا میلاد نہیں ہوتا, اب غوث اعظم کا میلاد ہوتا. اب غوث اعظم کا میلاد ہوتا. یہ میں میلاد میں اس لیے کہا کہ بغداد شریف جائے نا بڑی 11 شریف پہ, اس دفعہ چونکہ یہ کرونا کی وجہ سے ویزے وغیرہ بند ہے تو ویزے نہیں دے رہے, ورنہ وہ حاضری بہت ضروری تھی. پچھلے کئی سالوں سے حاضری ہوتی رہی. اس 10 تاریخ کو وہ فرماتے ہیں, وہاں لکھا ہوتا ہے مولود, ہم میلاد کہتے ہیں, عربی میں مولود کہتے ہیں. مولود شیخ عبدالقادر جیلانی. مولود شیخ عبدالقادر جیلانی. اچھا ہم نے پوچھا, ہم تو غوث پاک کا عرس منانے آتے ہیں, یہاں مولود لکھا ہے, یہاں میلاد لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ 10 تاریخ ہے غوث اعظم کا جو وصال کی 4 تاریخ کو ہوا ہے. یہ 10 تاریخ کو غوث پاک خود مصطفیٰ کا میلاد کرتے تھے, حضور کا میلاد کرتے تھے. زندگی سے گئے, میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ نے فرمایا تو نے میرا میلاد منایا، قیامت تک وہ تیرا میلاد مناتے رہے۔ اس لیے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایات مجھ پر، بول بالا ہے تیرا نام ہے اونچا تیرا۔ بات ساری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل پاک کی، اہل بیت طاہر کا ذکر کیا، میرے آقا کے صحابہ کا ذکر کیا اور مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت مجدد افسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ان کو دیکھ کے مجھے حضرت نقشبندی ہیں تو حضرت مجدد کی بات یاد آ گئی۔ حضرت شیخ مجدد 400 سال پہلے 400 سال پہلے وہ جن کے بارے میں وہ بھی حضور غوث پاک کی فیض یافتہ ہے، حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو غوث پاک سے بڑی ایک روحانی نسبت تھی، بڑا فیض تھا، تھے نقشبندی حضرت خواجہ باقی بگلا سے، خواجہ بہت نقشبند بخاری، لیکن غوث اعظم سے بھی حضرت مجدد افسانی جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں 400 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، وہ میخانے جہاں سے عشق کی شراب ملتی تھی، محبت کا جام ملتا تھا، سوز و گداز کے موتی ملتے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں 400 سال ہو گئے وہ میخانے بند۔ وہ حضرت مجدد افسانی کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر، علامہ اقبال فرماتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر، وہ خاک کے زیر فرق مطلع انوار۔ اور علامہ فرماتے میں حضرت مجدد افسانی کے مزار پر گیا اور مجھے ان کی قبر کی مٹی سے اللہ کا نور نکلتا نظر آیا۔ کیوں نہ نکلتا بھائی؟ فَاسْكُنُونِ يَذْكُرْكُمْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ورفعنا لک ذکر کا سایہ ذکر گئے۔ علامہ فرماتے میں اور سید سلیمان ندوی ہم گئے، علامہ مجدد صاحب سرند شریف گئے اور وہاں پر حاضری دی تو سید سلیمان ندوی دوسرے خیال کے تھے، انہوں نے کہا میں قبروں پہ نہیں جاتا۔ علامہ اقبال کے بزرگوں کی قبر جانا تھی، انہوں نے کہا تسی جاؤ میں نہیں جاؤں۔ وہ باہر بیٹھ کے میں اندر چلا گیا۔ جب میں حاضری دے کے واپس باہر آیا، علامہ اقبال فرماتے ہیں میں باہر آیا تو حضرت سلیمان ندوی سید سلیمان ندوی بڑے عالم تھے لیکن دوسرے خیال کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے ان کا رنگ اڑا ہے اور کھڑے ہیں اور بڑی عجیب ان میں کیا خیریت ہے۔ اس نے کہا جب آپ اندر گئے ہیں، جب اندر گئے ہیں تو میں جہاں بیٹھا ہوا تو ایک بابا جی آئے سفید کپڑوں میں، بڑا نورانی چہرہ اور بڑی وجیح شخصیت تھی، انہوں نے آ کر مجھے السلام علیکم کہا اور میں نے وعلیکم السلام کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بھائی اللہ کے بندے اگر تو میرے دروازے پر آ گیا تو میرے گھر میں بھی آ جانا تھا، میرے گھر میں بھی آ جانا تھا۔ وہ فرماتے کہ میں جلدی، میں نے کہا بابا جی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ اور میں بابا جی نے کہا میں وہی ہوں جس کے مزار پہ تم آئے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے، ہمارے ولی بھی زندہ ہے، ہمارے نبی بھی زندہ ہے، ہمارے شہید بھی زندہ ہے، ہمارے صحابہ بھی زندہ ہے، ہماری اہل بیت طاہر بھی زندہ ہے۔ میرے آقا کا اتنا کرم ہے، میرے مصطفیٰ کا ہر ولی اپنی قبر میں زندہ بھی ہے اور آنے والوں کو فیض بھی عطا فرماتا ہے۔ اور غوث اعظم کا مقام کیا؟ حضرت مجدد افسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اب سنیں قابل توجہ بات، دوستو فضول وقت نہ گزارا کریں، بڑی مختصر زندگی ہے اور بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی زندگی۔ اچھا موت کا تو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ علامہ خاتم رضوی صاحب دھرنے سے اٹھ کے آئے ہیں کسی کو، اور 54 یا 55 سال ان کی عمر ہے، صرف 55 کی 54 ان کی عمر ہے۔ اس کسی کو گمان بھی نہیں تھا حضرت نے بھی بڑے کام کرنے ہیں، پاکستان میں بڑا ان سے دین کا کام دیا جانا ہے، مگر ان کی قضا کا وقت آ گیا، وقت پورا ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کچھ کر کے گئے،
گئے کہ نہیں گئے؟ اور اللہ نے پوری دنیا کو دکھا بھی دیا کہ مصطفیٰ کے غلام کی شان تو دیکھو. لوگ ترستے ہیں کہ جنازے پڑھنے دوستان محترم. اس لیے کرم سارے کا سارا جو ہے حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں والد صاحب کا آخری وقت ان کے والد محترم فرماتے ہیں آخری وقت تھا والد صاحب کا. میں سرانے بیٹھا تو تھوڑی سی آنکھیں کھولی انہوں نے تو میں نے پوچھا بھاجان کیا حال ہے؟ اچھا اللہ کے ولی کا جواب بھی دیکھیں. یہ نہیں بیٹا تکلیف بہت زیادہ ہے بیٹا جان ہی نہیں کر رہی ایسا نہیں. حال کیا ہے آپ کا؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے والد صاحب سے پوچھا. والد صاحب نے فرمایا بیٹا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں اس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں میں اس حال میں دنیا میں جا رہا ہوں کہ میرے دل میں محمد کی محبت بھی ہے آل محمد کی محبت بھی ہے. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ہے. دوستان محترم سارا رزلٹ جو ہے آخری وقت نکلتا ہے سارا رزلٹ آخری وقت نکلتا ہے. اس لیے ساری عمر کی یہ تیاری ہونی چاہیے ساری عمر روزانہ سرکار کو یاد کریں اہل بیت کو یاد کریں اور ساتھ یہ بھی کہا کریں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. یہ روز عرض کیا کریں ورنہ روز عرض کریں گے نا تو یہ سنی جائے گی. اور ہمارے تو نبی تو ایک طرف بہت اعلیٰ مقام ہے ہمارے تو ولی حاضر و ناظر ہیں ہمارے تو ولی مدد کرتے ہیں. اور جہاں مرید وہ کہتے ہیں نا کہ پیر مریداں دے سر تے ہوندے پویں جھوٹے ہون پویں سچے جھوٹے جیسے بھی مرید ہو پیر ان کے سر پہ ہوتا پیر کامل ہو اور مرید کا جو عقیدہ وہ صادق ہو تو عقیدہ اس کا پکا ہو تو پیر اپنے مرید کے سر پہ ہوتا ہے. دوستان محترم وہ حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی نقشبندی مگر غوث اعظم کے فیضان ہر طرف ہے. چشتی سہروردی نقشبندی قادری شاذلی رفاعی مشیشی جتنے دنیا میں سلسلے ہیں تمام سلاسل. دوستان محترم غوث اعظم کا کمال یہ ہے کہ چشتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ ٹھیک ہے نا جی سہروردی حضرت بہادر زکریا ملتانی اور حضرت شاہ الدین سہروردی اور نقشبندی خواجہ بہادر نقشبند بخاری حضرت مجدد افسانی ان کا فیض ہے ان کو. اور قادری غوث اعظم سے ہیں مگر غوث اعظم کا ایک مقام یہ ہے کہ غوث پاک نے تمام سلسلوں کو فیض عطا فرمایا. حضرت شیر محمد شیخ پوری اب نقشبندی ہو تو سنت بڑے پابند ہیں تو حضرت شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک بندہ آیا انہوں نے کہا نہیں تھا وہ دوسرے خیال کا وہ سن کے آئے بڑے پیر کامل ہیں بڑے شریعت کے پابند ہیں. آخر اس نے دیکھا باقی لباس وضو نماز ہر چیز طہارت پاکیزگی سنت کے مطابق ہے. اس نے سامنے مچھر پہ لکھا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ لکھا ہوا تھا. جب وہ ساتھ میں پڑھا انہوں نے کہا ساری باتیں سنت کے مطابق ہیں اے کرجی شیخ عبد القادر یہ شرک ہے یہ ٹھیک نہیں. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مقام دیکھیں. یہ شیر محمد شیخ پوری آئے اور وہ ملا اس نے کہا حضرت میں نے سارا دیکھا آپ کے آستانے ادھر سنت کے بڑے پابند ہیں مرید بھی آپ بھی سارے مگر یہ بات تو آپ نے لکھی شیخ عبد القادر جیلانی یہ تو شرک ہے یا کہنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو. وہ جو آیا تھا وہ بھی دوسرے مسئلے کا عالم تھا بڑا مولوی عالم تھا. حضرت شیر محمد شیخ پوری نے جواب نہیں دیا. سنیں عقیدہ میں دوستان محترم عقیدہ ایسا ہونا چاہیے آپ نے اس کو جواب نہیں دیا بلکہ میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز سے آپ نے کہنا شروع کر دیا یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی. اور وہ ایک دفعہ اعتراض کرتا ہے میں تو سانس کے ساتھ کہتا ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ
عبد القادر جیلانی، آپ نے تو تصویر شروع کر دی اس کی۔ وہ عالم جو وہ دیکھنے لگا، اچانک اس نے چیخ ماری، وہ جو عالم تھا چیخ ماری اور گر گیا۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اٹھا اور میاں صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہا مجھے میاں صاحب کے پاس لے کر جائیں۔ حضرت میں معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا ہوا کیا تھا تمہیں؟ تم چیخ مار کے کیوں گر گئے؟ تو نے تو سوال کیا تھا اور تو گر گیا وہاں پر۔ اس نے کہا حضرت جب آپ یہ پڑھ رہے تھے نا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، این مسجد کے اندر سے ایک بزرگ آئے، نورانی صورت والے بزرگ میرے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں۔ دوستان حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے چھوٹا مقام نہیں عطا فرمایا، بہت بڑا مقام آپ فرماتے ہیں۔ آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے، قصیدہ غوثیہ فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعۃ نت المنالی۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرید من خوف نہ کر، اور تو غوث اعظم کا مرید ہے مگر دل سے، زبان سے نہیں دل سے۔ غوث اعظم کا مرید بن، فرمایا تم میرا مرید ہے، اب خوف نہ کر، اب ڈر نہ قبر سے، نہ حشر سے، نہ دنیا سے، نہ نزاع کی وقت سے، کسی طرح بھی تیرے دل میں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، اگر قرائد الجواہر میں ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے اے عبد القادر جو تیرا مرید ہوگا نا، جو تیرا مرید ہوگا، اللہ نے فرمایا میں اس کا فیصلہ تیرے مشورے سے کروں گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں مشورے دینے کی، یہ بھی سن، مگر یہ پیار محبت کا تعلق ہے، اللہ کے ولی کا تعلق ہے، یاد میرا دوستان محترم۔ اور پھر ایک بندے نے کہا حضرت ہم تو آپ کے مرید ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بعد میں بھی تو آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت تک آنے والے، غوث اعظم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میں سے، میرے نانے کی امت میں سے مسلمان اور مومن بندہ ہو جس نے یہ کہہ دیا، زبانی بھی کہہ کے اقرار کر دیا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، غوث اعظم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم اس غوث کا ذکر کر رہے ہیں، اس غوث کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے مرید کے بارے میں، مگر مرید پتہ کون ہے؟ مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ ہی ہو، جس کی اپنی سوچ ہی ختم ہو جائے، جس کی اپنی فکر نہ ہو، وہ سوچتا ہے تو مرشد کی سوچ کے ساتھ، وہ چلتا ہے تو مرشد کے ساتھ، وہ زندگی گزارتا ہے تو مرشد کے کہنے کے مطابق گزارتا ہے۔ آپ پیری مریدی کے پکان بنائے جناب۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے خوشاب جور آباد میں، میاں شیر مرشد پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ تھے، بڑے میاں صاحب کے خلیفہ، 102 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 102 سال کی عمر میں۔ بابا جی سید طاہر حسین شاہ صاحب ان کا نام تھا، سید تھے۔ میں ان کے پاس بڑی میں حاضری دیا کرتا تھا ان کے پاس، اور 11ویں شریف محفل ہر 10 تاریخ کو باقاعدہ وہاں ہوتی، اور میں بھی اکثر وہاں برکت کے لیے حاضر ہوتا۔ تو ایک دفعہ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، تو مغرب کا تو بزرگ آدمی، مجھے موقع ملا، سعادت سمجھی، ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا حضرت میں اکثر دیکھا نا، میں نے کہا کئی لوگ مرید ہونے آتے ہیں، مرید ہی نہیں کرتے، زیادہ کرتے ہو، کہتے ٹھیک ہے تو ہمارا دوست ہے بس ٹھیک ہے، تو نے کہہ دیا مرید ہے، یہ درود شریف پڑھا کر اس کو ذکر وغیرہ بتاتے سارا۔ تو میں نے کہا آپ مرید نہیں کرتے، اگر آپ مرید کریں تو لوگ کم از کم جعلی پیروں سے تو بچ جائیں، وہ کسی جعلی پیر کے مرید ہو جائیں۔ اگر آپ مرید کر لیں تو ایک اچھا مرشد مل جائے گا۔ تو بابا جی ہم کہتے تھے، بابا جی نے فرمایا، مجھے کہتے بیٹا یہ پیری مریدی کا پتہ قیامت کے دن چلے، اتھے مرید پرتی کرنے سوکے قیامت کے دن پتہ چلے۔ دوستان محترم، اور جو لجپال ہے، لجپال ان کے مرید ہونے کی ضرورت نہیں، محبت ہی ہو۔ غوث اعظم نے فرمایا محبت بھی ہوگی نا میری دل میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن کی نسبت دیکھیں، اللہ کے ولی میں اس کی خدمت کیا کریں،
محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ. بس اچھا اللہ کے ولی کیا دیکھتے؟ ادا دیکھتے. اللہ کے ولی نبی توڑی نہیں. ایک بندہ نے میں 5000 کا نوٹ دیتا ہے جدو کیا تو میرے سے کم خراب ہو گیا نا. ایک بندہ بھائی میں تو ماڑا سے میں تو 100 روپئے. ٹھیک ہے نا، ان کی نظر میں یہ باتیں نہیں ہوتی. اچھا ان کی نظر میں ادا ہوتی ہے. اللہ کا ولی ادا دیکھتا ہے. چھوٹی سی ادا دیکھی اور سینے سے لگایا، سب کچھ عطا فرمایا. وہ ادا محبت میں ہوتی، وہ ادا ادب میں ہوتی ہے. اللہ کا ولی ملے ادب کرے، محبت کرے، محبت کے ساتھ سلام کرے، خدمت ہو سکے خدمت کرے. دوستان محترم، اللہ کے ولی کے ساتھ گزارا ایک بھی لمحہ ادب اور محبت کے ساتھ ضائع نہیں جائے گا. قیامت کے دن کام آئے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے وہ حدیث میں نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ آئے گا، اس کو ایک بڑا ہی بزرگ آدمی ہوگا، بارو مجھ جیسا کوئی نادان اور حقیر آدمی، اس کو ایک بڑے ولی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. یا نہیں کون ہے بندہ؟ اور میں ان جیسا آدمی پوچھے گا یہ کون ہے مولا اتنا بڑا بارو آدمی چہرہ چمک رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرے بندے یہی تو بابا فرید ہے. میں حدیث کا ترجمہ کروں، حدیث پڑھ لینا مشکات شریف، اکٹھے کیا جائے. فرمایا دنیا میں جو دو بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، پایا نہیں، بیٹھے نہیں، باتیں نہیں کی، وہ کسی زمانے میں وہ کسی ملک میں، وہ دوسرے ملک میں اس طرح زندگی گزاری. زمانی و مکانی فاصلہ تھا، اکٹھے نہیں ہو سکے، محبت تھی. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تم محبت کرتے تھے، اکٹھے نہیں ہو سکے، آج میں نے تمہاری محبت کی وجہ سے تمہیں اکٹھے کر دیا. اس سے بڑا خوش قسمت ہوگا کوئی؟ اب اپنی محبتوں کا بھی جائزہ لے رہے. ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا موبائل کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے؟ دوستان محترم، ہم کہاں کہاں سیر کرتے ہیں اپنے موبائل یہ دیکھنے، اور وہ بھی اپنی قسمت میں ناز کرے کہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی یاد سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ کی یاد سے گریہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے قیامت کے دن کوئی شخص دادا حجویری کے ساتھ محبت والے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی خواجہ حجویری کے ساتھ، کوئی مجدد افسانی کے ساتھ، کوئی سلطان باہو کے ساتھ، کوئی بابا فرید کے ساتھ، کوئی غوث اعظم کے ساتھ، کوئی امام حسین کے ساتھ، کوئی مولوی کے ساتھ. اور اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا کہ جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اکدا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین، اکدا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین. اس لیے مرید بنے تو سچے مرید بنے. ہم سارے غوث اعظم کے مرید ہیں کہ نہیں بھی؟ اہل بیت کے غلام، حضور کے صحابہ کے غلام، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. مگر دوستان محترم یہ غلامی نظر آنی چاہیے کہ میں حقیقی غلام ہوں، حضور کا حقیقی. اور یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ داتا حجویری، خواجہ حجویری یا غوث اعظم کوئی کاروباری آدمی نہیں تھے، کوئی ان کے ملے نہیں تھے، کوئی ان کے پلاٹ نہیں تھے، کاروبار بزنس نہیں تھا. داتا صاحب نے راوی کے کنارے آ کر جن کو ٹینڈر زمین کہتے ہیں، ٹینڈر زمین وہ ملی تو وہ مسجد بنا، وہی ڈیرا لگا کر بیٹھے، اپنے ایک مرلہ زمین نہیں. دوستان محترم، اپنا کوئی کاروبار نہیں، مگر 900 سال ہو گئے ہیں داتا صاحب، سبحان اللہ، 960 سال، 900 سال ہو گئے غوث اعظم کو، 700 سال ہو گئے خواجہ معین الدین چشتی کو، 400 سال ہو گئے حضرت مجدد افسانی کو، 600 سال ہو گئے بابا فرید کو، جن کا ایک مرلہ زمین نہیں تھا. آج پوری دنیا ان کی غلام بن چکی ہے کہ نہیں ہے؟
हमें मशर शरीफ जाने का इत्तेफाक हुआ अपने पीर मुर्शिद के साथ, हुज़ूर क़िबला आलम साईं हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद महमूदी कादरी सिंध वाले सरकार, उनके साथ हम मशर शरीफ, ईरान के शहर मशर, वहाँ 8वें इमाम अहले बैत के हज़रत इमाम रज़ा, ये हुज़ूर गौसे आज़म के अबाव अजदाद में से आपके बड़े दादा जान इमाम रज़ा साहब मज़ार है, और इतना बड़ा मज़ार है उनका, एरिया इतना बड़ा है, जिनको अल्लाह ने हज उम्रा की तौफीक दी है। उन्होंने देखा कि खाना काबा कितना बड़ा, मस्जिद हराम और बैतुल्लाह शरीफ कितनी जगह है, मस्जिद नबी शरीफ कितनी बड़ी है, लेकिन आप बिना मुबारक में अर्ज़ करूँगा, इमाम रज़ा का मज़ार का जो इहाता है पूरा एरिया, वो खाने काबे मस्जिद नबी से भी बड़ा है। इतनी रौनक, इतने बंदे मैंने कभी कहीं नहीं देखे, इतने। उन्होंने कहा जी कि देखिए आप हजूर साहब मज़ार है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आप साहब मज़ार है, मगर मेज़बानी तो देखिए, इसको कहते हैं जिंदा वाली, इसको कहते हैं जिंदगी। दोस्तान मोहतरम, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े नामावर, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड दुनिया से चले गए, उनकी मिलें भी गई, उनकी ज़मीनें भी गई, सब कुछ गया, कोई उनको याद करने वाला ही नहीं, दुनिया से चले गए। मगर फ़कीर दुनिया से जाता है, अपने ऐसे बेटे छोड़कर जाता है, ऐसे मुरीद छोड़कर जाता है कि क़यामत तक फ़कीर का नाम मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है, नाम भी जिंदा, काम भी जिंदा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे उन्होंने कहा जी आज आपको इमाम रज़ा का लंगर खिलाया जाएगा। इमाम रज़ा का लंगर, अपना अपना पासपोर्ट दे दे, हमने पासपोर्ट दे। मैं क्या जनाब लंगर मिलना तो पासपोर्ट की जरूरत है, पासपोर्ट समझा जी, हाँ जी एक टोकन मिलेगा पासपोर्ट में, फिर आप जाकर लंगर खाएंगे। हमें वो टोकन मिल गया, हम लंगर खाने गए। अब अंदाज़ा करें कि लंगर खाना नहीं था बल्कि 5 स्टार होटल था, रेस्टोरेंट था। आपको कभी अल अज़ीज़ में तो आप गए होंगे, यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट, अब सेरीना होटल में खाना खाने के लिए गए या किसी अच्छा जगह पे, उनके जो डाइनिंग हॉल हैं, रेस्टोरेंट्स जो हैं, वो इतने अच्छे नहीं होंगे जितना हजरत इमाम रज़ा का लंगर खाना मजेदार, बड़े आलीशान जनाब हॉल, कुर्सियाँ लगी, मेज लगे हैं, मिनरल वाटर वहाँ पर पड़ा हुआ है, और बड़ी ट्राली में खाना आया, 1 2 3 4 डिशें, और चावल भी है, और जनाब सालन भी है, दही भी, रायता भी, फल भी, स्वीट डिश भी है, और चावलों के ऊपर ज़ाफ़रान भी है। ज़ाफ़रान महंगी चीज़ है, पता नहीं पाकिस्तान में खाते नहीं, कोई हकीम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, चावलों पर ज़ाफ़रान डाल के देते हैं। जो वो लंगर, मैंने कहा हज़रत ये लंगर है? उसने कहा ये इमाम रज़ा का लंगर है, इमाम रज़ा का लंगर है। उसने कहा जी अगली बात बताऊं? मैंने क्या? उसने कहा जी इस वक्त दुनिया में इमाम रज़ा साहब मज़ार है, इमाम रज़ा की 14 से ज़्यादा मिलें चल रही हैं, 14 से ज़्यादा मिलें जो है, गालिबन उसने 14 या 114 का, मेरे ध्यान में 14 से मेरा ज़्यादा ही होगी। फरमाया 14 मिलें मुख्तलिफ जो मिलें हैं, कहीं कपड़े की है और कहीं शुगर मिल है, कहीं दूसरी मिलें हैं, वो इमाम रज़ा के नाम पे चल रही हैं, यानी वो मिल है ही आपके नाम पर है, आप बाजार में हैं, बाहर मिलें चल रही हैं, मिलें चल रही हैं। मैंने कहा पैसा कहाँ जाता है? फरमाया पैसा सारे का सारा अल्लाह के बंदों की खिदमत में जाता है। फिर साढ़े बड़ी जिंदा के मुर्दा भी जिंदा ना, दादा साहब का गला जो है ना, कदमों में गले लगे हुए हैं, उनसे महाना करोड़ों रुपए निकलते हैं। सारा महकमा काफी दादा साहब के लंगर पे चलता है, वो देता है। ये अल्लाह बताना चाहता है लोगों देखो जो मेरी याद में, जो मेरे जिक्र में, मेरी मोहब्बत में फौत हो गए, अल्लाह फरमाता वो देखो वो मर के भी मरते नहीं बल्कि मर के भी जिंदों को लंगर अता फरमा रहे हैं। और वासियात फरमाते लो इन कशफत औरत मुरीदी फ़हुवा फिल मशरिक़ वाना फिल मग़रिब लसतरतुहा। वासियात फरमाते हैं कि मैं मशरिक़ में मग़रिब में, मेरा मुरीद मशरिक़ में, इतना फासला हो। भाई हमने वासियात को देखा, बहुत सारे लोगों ने मेरा बगदाद भी नहीं देखा, तो वासियात तो 900 साल पहले गुजरे,
ان کا شہر نہیں دیکھا، ان کا گھر نہیں دیکھا، ان کی صورت مبارک نہیں دیکھی، ہم نے ان کی زیارت بھی نہیں، مگر دل میں محبت ہے۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فاصلہ بھی اتنا ہو مشرق سے مغرب تک، ہم اس وقت مشرق میں ہیں، بغداد مغرب میں ہے اس وقت، حدود اربع کے حوالے سے، لوکیشن کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، وہ میرا مرید، اس کی عزت جاتی ہو، اس پہ ظلم ہو رہا ہو، اس پہ کوئی مصیبت آ جائے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں دل سے پکارنا مجھے اس کا کام ہے، بغداد سے پہنچ کر اس کی مدد کرنا میرا کام ہے۔ اس سے بڑا نظبات پیر اور پاس کہ گھر گھر گیارہویں شریف ایسے نہیں ہوتی۔ دوستان وطن کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر خصوصاً جو ابھی انڈیا کے تسلط اور ظلم کے انڈر ہے، اس میں دوستوں نے بتایا وہ جو کوئی گھر بناتے ہیں نا، جو گھر بناتے ہیں وہ تو اتنے ماننے والے ہیں، ہر گھر میں جو نیا گھر بنانا ہے، جس نے بھی گھر بنانا ہے، اس نے گھر میں ایک کمرہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بنانا ہے۔ یہ کمرہ کس کا جو؟ یہ حضور شیخ عبد القادر، یہ 11واں سرکار کا کمرہ ہے، یہ غوث پاک کا کمرہ ہے۔ ہر گھر میں ایک کمرہ غوث پاک کا رکھتے ہیں، اور وہاں ذکر فکر کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں، یہ کمرہ ہی غوث پاک کا کمرہ ہے۔ دستان محترم، ہم مشرق میں، وہ مغرب میں ہیں، اور اگر ہم صدق کے دل سے پکاریں اور آپ کو یاد کریں، دستان محترم، ہمارے پیر و مرشد سائیں حافظ غلام محمد صوب محمودی قادری سندھ میں، جو کہ پاکستان میں بغداد شریف سے پورے پاکستان میں غوث پاک کے خلیفہ ہیں، پاکستان میں در غوث اعظم سے ایک ہی خلیفہ ہے، وہ سائیں بابا سائیں حافظ غلام محمد صوب محمودی قادری دامت البرکاتہ آپ ہیں، سندھ شریف میں، آپ سجاون سندھ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ بہت دین کا کام، تقریباً 20,000 ہندوؤں کو سندھ میں مسلمان کیا، 20,000 ہندوؤں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، رکا نہیں ہے، پتہ نہیں لاکھوں تک کہاں تک یہ پہنچے گا۔ آپ کو تھریٹ آنے لگے، دھمکی آنے لگے ہندوؤں کی طرف سے، حتیٰ کہ ہندوستان کی حکومت نے بھی نوٹس کیا کہ سندھ میں کچھ سال ہوتا تھا کہ محفلوں میں 250-300 بندہ اکٹھا مسلمان ہو رہا، ہندوؤں کا پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے، ایک ہے، مسلمان ہوں گے تو بابا سائیں کے ہاتھ پر ہوں گے، کسی مولوی کے پاس نہیں، بلکہ کس پر؟ وہ مرد کرندر، اللہ کے ولی کے ہاتھ پر۔ میں بھی ساتھ تھا کہ محفلوں میں گیا، دوستان محترم، سینکڑوں مرد اور عورتیں ایک ہی دفعہ ہندو پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ غلام بن کے دیکھے مرید کہ کرم کیسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب تو ہو کیا ہے ماشاء اللہ۔ اور فرماتے ہیں وہ تھریٹ آئے نا کہ یہ زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان ہندو اپنی خوشی سے مسلمان نہیں ہو رہے، بلکہ مسلمان ان کو زبردستی کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دوستوں نے مشورہ دیا آپ کو، حضرت صاحب کو، بابا سائیں کو، کہ آپ باہر نکلتے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ، سیکورٹی اور یہ وہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا بغداد شریف گیا، اور وہاں پر عرض کی میں نے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، تو اس وقت جو گدی نشین ہے نا غوث پاک کے، ان کے ماموں جان، انہوں نے پوچھا کہ حافظ غلام محمد کون ہے، کہاں؟ انہوں نے پاکستان سے آئے ہیں، تو حضور غوث پاک کے خلیفہ ہیں اپنے کمرے میں۔ وہ خود کمرے میں آئے، وہ فرماتے پہلے شاید ان کی بابا سائیں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں، میں تمہیں ایک پیغام، گدی نشین کے ماموں نے آ کر پیغام دیا، فرمایا انہوں نے سائیں حافظ غلام محمد ان کا پتہ کیا، خود آ کر کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے، لیکن میں ایک پیغام دینے آیا ہوں جو مجھے غوث اعظم نے دیا ہے، جو غوث اعظم نے دیا۔ اور ہمارے شیخ جو ہے بابا سائیں، وہ تو انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھ کے
اور ان کی حالت ہی کیفیت عجیب ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ آپ اندازہ کریں دوستان مطلع نہیں فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، میں اللہ ہوں، اللہ میرا ہے. غوث وہ مامو جان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا میری طرف سے حافظ غلام محمد کو پیغام دینا کہ تمہیں کسی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہر وقت تمہارے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ کہیں. یہ ایک نبی تھی، یہ خوشخبری تھی دوستان محترم مریدوں کے لیے. اور بابا صاحب فرماتے ہیں اس دن کے بعد راتوں کو سفر پہلے بھی کرتے تھے، راتوں کو سفر کرتے ہیں، دن کو سفر کرتے ہیں، دوروں نزدیک. فرماتے ہیں بڑا کہا حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ نے اور بڑے بڑے آئی آفیسرز جو ان کے مرید ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی سیکورٹی ضرورت نہیں، میرے لیے غوث پاک کی نظر ہی کافی ہے. مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفقۃ نکت المنانی. دوستان محترم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنے ولیوں کا ماننے والا بنایا. ہم تو اس قابل نہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اپنے ولیوں کی نسبت سے ہماری لاج رکھے گا اور ہمیں بھی وہ جنت میں اللہ کوئی چند مرلے کا پلاٹ انشاءاللہ عطا فرما دے گا، اور جنت کے چند مرلے بھی ساری زمین سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور حضور نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگے جنت الفردوس مانگا کرے، اور یہ مانگا کرے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار. جب طواف کرتے نا خانہ کعبے کا ایک دعا کرتے ہیں، وہ بس آخر میں وہ سن لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار. یہ طواف کی دعا ہے. اس کا معنی یہ ہے یا اللہ ہمیں دنیا بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. ٹھیک ہے نا؟ جنت میں جانا ہے نیک بندوں کے ساتھ. یہ صنعتان ہمارے ساتھ ہوں گی، دوستان حضور اکرام ہمارے ساتھ ہوں گی، مصطفیٰ کی نظر کرم ہوگی. آج کی محفل ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے دوست تھے حکیم عبدالرحمن صاحب، ان کے بیٹے صوفی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور فضل لائی ان کے بیٹوں نے اس محفل کا انتظام کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والدین کو، ہمارے پیر و مرشد کو، اور ہمارے تمام جو دوست بیٹھے ہیں، ہمارے جو بزرگ اور عزیز فوت ہو چکے سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، کی رحمت خاص عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دو شعر سلام